بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، زبان کی فضیلت اور زبان کی آفتیں۔ اسلام نے زبان کا سب سے بہترین استعمال ہمیں سکھایا۔ اس معاملے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بہترین تربیت فرمائی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بیان کرتا ہوں۔ نجات کی صورت ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی غلطی پر آنسو بسا۔ سب سے افضل عمل طبرانی شریف میں حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت۔ ترمذی شریف ابواب الزہد میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2408 نقل ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے اپنی داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محترم حضرات، یہاں ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں تاکہ ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے۔ جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جسے جنت عطا کرنے کا اختیار ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا بھی مالک بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ امام حاکم علیہ رحمہ اپنی مستدرک میں حدیث نمبر 7844 نقل فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے۔ یہ جملہ اہل عرب ادب سکھانے، غفلت سے بیدار کرنے اور اپنی بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بولا کرتے تھے۔ زبانوں کا کہا ہوا لوگوں کو اندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ پس جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا بری بات سے خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اچھی بات کہو، فائدے میں رہو گے، اور بری باتوں سے خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ زبان سیدھی تو تمام اعضاء سیدھے۔ ترمذی شریف حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں ذرا خدا کا خوف رکھنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے۔ تاریخ بغداد 7ویں جلد صفحہ نمبر 339 پر نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت پر بھیجے گئے، جب زمین پر بھیجے گئے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کی خوب اولاد ہوئی۔ ایک دن آپ کے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے
سب آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائی۔ اولاد عرض گزار ہوئی، ابا جان کیا بات ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، جب رب تعالیٰ نے مجھے اپنی قرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے آدم گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے قرب میں لوٹ آؤ۔